اچھا، جس دن سے علامہ ثاقب اقبال شامی کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، ملاقات کے بعد عوام کی تنقید جو ہے اتنا زیادہ ہو چکی ہے، اور عوام نے تنقید کا رخ جو ہے ان کا اپنا عوام کی توپوں کا رخ جو ہے وہ علامہ ثاقب اقبال شامی کی طرف ہو چکا ہے جی۔ اور اتنا زیادہ تنقید جس کے منہ میں کچھ آتا ہے وہ بول دیتے ہیں، مختلف جو ہے باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ تو صاف ظاہر سی بات ہے، جب انہوں نے ملاقات کی ہے سب کو پتا تھا کہ تنقید ہونی ہی ہونی ہے، لیکن اصل میں بات کیا ہے؟ اصل میں بات کچھ اور ہے۔ جیسے میں نے آپ لوگ کو کچھ پہلے بتایا تھا کہ علامہ ثاقب اقبال شامی صاحب جو ہے وہ اس طرح کے بندے نہیں ہیں، دین کا سودا کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ دین کے ساتھ مخلص ہو کے کام کرنے والے ہیں، اور تحریک لبیک کے ساتھ بھی وہ مخلص ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ جو ہے وہ ان کے سامنے کچھ اور ہیں۔ جب بابا جی زندہ تھے تو اس وقت جو ہے بابا جی کے پاس گئے تھے دھرنے میں، اور جب بابا جی اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو تحریک لبیک کے اس وقت تحریک لبیک کی حمایت میں اعلان کرتے تھے، اب جو ہے وہ تحریک لبیک کے خلاف ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں ہی بتا دیا تھا۔ اب اصل وجہ کیا ہے؟ میں نے اب 12:30 بج رہے ہیں رات کے، تو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، وہ اس لیے کہ جن لوگوں نے یہ کمنٹس کیے ہیں تو میں نے سمجھا یہ مرکز کی طرف سے جو ہے وہ جواب آیا ہے، اور جس دن سے انہوں نے کمنٹس کیے تو میں نے کوشش کی کہ ان کمنٹس کا جو ہے وہ جواب دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، جو دوست احباب میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اپنا قیمتی ٹائم نکال کر، تو انہوں نے اگر یہ سوال کیا ہے تو ان کے سوال کا جواب ضرور مجھے دینا چاہیے۔ تو میں نے پھر اپنے دوستوں احباب سے رابطہ کیا، کوشش کی کہ اس کا جواب جو ہے وہ مجھے مل جائے اور میں دوبارہ اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بنا سکوں، اور اپنے دوستوں کو جو ہے وہ یہ بتا سکوں کہ اس وجہ سے جو ہے علامہ ثاقب اقبال شامی صاحب جو ہے وہ عمران خان سے انہوں نے جا کے ملاقات کی ہے۔ تو بالآخر وہ جواب مجھے مل گیا، اور جیسے ہی جواب ملا تو میں نے اس کو جو ہے غنیمت سمجھا کہ ابھی ہی جو ہے وہ ویڈیو بنا لی جائے اور کل جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ویڈیو کل تک اپلوڈ ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں اصل مدعے کی طرف کہ اصل بات کیا ہے۔ علامہ ثاقب شامی صاحب کو کیوں بلایا گیا، کس نے بلایا، اور کیا کہہ کر بلایا گیا، یہ رابطے کس نے کروائے، اور کتنے سال سے جو ہے وہ علامہ ثاقب اقبال شامی سے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کر لیں، لیکن وہ نہیں کر رہے تھے، ٹال مٹول کر رہے تھے۔ دوستو، ان ساری باتوں کی تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، لاسٹ تک دیکھیے گا، اور کوئی اس ویڈیو کا حصہ جو ہے وہ سکپ نہ کیجیے گا۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو پہلی دفعہ میرے چینل پہ آ کے ویڈیو دیکھی ہے تو میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتا رہے اور آپ آسانی سے جو ہے وہ ویڈیو دیکھ کر ان ساری باتوں سے جو ہے وہ واقف ہوتے رہیں۔ اچھا، بات کرتے ہیں کہ علامہ ثاقب اقبال شامی صاحب کی یہ جو مرکز سے بیان آیا ہے اس پیغام میں یہ ہے، اس کی ریکارڈنگ بھی میرے پاس موجود ہے، انہوں نے ریکارڈنگ بھی بھیجی ہے اور یہ ریکارڈنگ بھی میں آپ کو سناؤں گا لاسٹ پہ، لیکن پہلے میں اس کی جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دوں کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اس پلیٹ فارم سے جو بھی بات جو ہے وہ حقائق پر مبنی ہو، کوئی اس طریقے سے جھوٹی بات یا اس طریقے سے کوئی غلط بات نہ ہو، جو دوست اب آپ دیکھیں تو وہ یہ بعد میں کہیں کہ یہ بات جو ہے ٹھیک نہیں ہے، غلط بات ہے، تو اس کا جو فائدہ جو ہے وہ کوئی نہیں پڑے گا۔ تو حضرت علامہ ثاقب اقبال شامی صاحب کو یہ تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے 4-5 سال سے یہ مسلسل رابطہ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان سے جو ہے وہ آپ ملاقات کریں، لیکن ثاقب اقبال شامی صاحب جو ہے وہ مسلسل ان کو جواب دے رہے تھے، ٹال مٹول کر رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں جو ہے ان کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا۔ اور ایک دفعہ خود عمران خان نے جو ہے وہ ان کو کال کی تو انہوں نے ثاقب اقبال شامی صاحب نے جو ہے ان کو وقت نہیں دیا، اور ظاہر سی بات ہے ثاقب شامی صاحب کو بھی یہ معلوم تھا کہ اگر میں نے ان کے ساتھ کرنی ہے، جو جس طریقے سے ان کی حکومت میں تحریک لبیک کے اوپر ظلم ہوا ہے، شہداء کو جس طریقے سے گولیاں ماری گئی ہیں، ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، ان باتوں کو لے کر ظاہر سی بات انہوں نے یہ سامنے رکھا اور سوچا ہوگا کہ اگر میں ان کی طرف چلا گیا تو یہ تو بہت میرے اوپر جو وہ تنقید ہوگی، تو پھر دین کا سودا ہی کر کے جانا پڑے گا۔ تو انہوں نے جواب دے دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ
عمران خان کا کوئی بھانجا ہے یا بھتیجا ہے، ایک حسان نیازی نام ہے ان کا، وہ مسلسل جو ہے وہ رابطے میں تھے علامہ ثاقب اقبال شامی صاحب کے ساتھ، اور جب مسلسل انہوں نے رابطہ کیا، ایک دفعہ رابطہ کی تو اسلام آباد میں تھے علامہ صاحب، تو اسلام آباد میں انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تھوڑا سا مصروف ہوں، پھر وہ لاہور میں آ گئے، پھر انہوں نے رابطہ کیا، تو جب انہوں نے رابطہ کیا تو یہ لاہور میں تھے، انہوں نے کہا میں لاہور میں بھی مصروف ہوں، انہوں نے ٹائم نہیں دیا، پھر انہوں نے کیا کیا، لاہور میں کوئی ایسا پروگرام بنایا، ایسا کوئی ٹائم بنایا کہ عمران خان صاحب بھی لاہور میں تھے، ان کو بھی لاہور میں مطلب عمران خان صاحب کو لے آئے، اور ان کو بھی بتا دیا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے میں آپ کے ساتھ جو ان کی ملاقات کروانا جا رہا ہوں۔ تو یہ بات ان تب جب پہنچی تو وہ ثاقب شامی صاحب سے جب ملاقات ہو گئی جناب، ایک وقت آیا کہ آخر ملاقات ہوئی، تو اس ملاقات میں باتیں کیا ہوئی؟ اس ملاقات میں باتیں یہ ہوئی، کوئی یونیورسٹی بن رہی ہے، ان یونیورسٹی کے بارے میں ان سے جو ہے وہ تفصیل سے بات کی گئی، تو علامہ ثاقب شامی صاحب نے صاف صاف انکار کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا، ان کا جواب سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور یقین کریں کہ فخر محسوس ہوگا کہ انہوں نے کیسا جو ہے وہ جواب دیا ہے۔ وہی جواب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے سعودی عرب میں دیا تھا، ایسے ہی انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات اس لیے کروں یا اس طریقے سے ڈھیلی بات کروں کہ میرا کام بن جائے، یا مجھے ذاتی معاملات اس میں بالکل ذاتی جو ہے وہ لالچ اس طریقے سے کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی تو بالکل آپ ایسا نہ سوچئے گا، یہ ہماری پہلی اور آخری ملاقات ہے۔ علامہ ثاقب اقبال شامی صاحب نے کہا کہ ہماری جو ہے وہ یہ پہلی اور آخری ملاقات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ تحفظات ہیں، اور جس طریقے سے تحریک لبیک کے کارکنوں پر جو ہے وہ ظلم کیا گیا، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان پر جس طریقے سے تشدد کیا گیا، ان کو گولیاں ماری گئی، ان کے اوپر شل برسائے گئے، یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں ہیں، اس وجہ سے جو ہے ہم آپ کے ساتھ مشکل چل سکے، تو دوبارہ ہماری ملاقات یہ نہیں ہوگی، یہ آخری ملاقات ہے۔ تو جب ملاقات ہی نہیں ہونی، آگے تعلقات بڑھنے ہی نہیں، تو پھر یونیورسٹی کے حوالے سے میں کیوں اس طریقے سے کوئی بات کروں؟ تو انہوں نے یہ بات کہہ کر جو ہے وہاں پہ چپ کروا دی۔ اس کے بعد یہ جو پکچر وائرل ہوئی ہے، اس کے بعد پکچر وائرل ہونے کے بعد جو ہے یہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ علامہ ثاقب اقبال شامی صاحب نے جی عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے دباؤ ڈالا گیا ہوگا کہ تحریک لبیک کے ساتھ ہماری جو ہے وہ بات طے کروائیں، معاملات طے کروائیں، وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کرنا چاہیں۔ ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہاں پہ میں اپنے بھائیوں سے جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اتنا جلد باز نہ ہوا کریں، اور ظاہر سی باتیں ہمارے علماء میں سے ہیں، یہ علماء حق ہیں، اگر ان کی طرف سے کوئی بات آتی ہے تو اس بات کی تحقیق لازمی کیا کریں، تحقیق کرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی ایسا قدم اٹھایا کریں۔ ایسے نہیں کہ کوئی اگر بات آ جاتی ہے، جس طریقے سے ابھی پکچر آتی ہے یا کوئی اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں، تو فوراً جو ہے وہ جلد بازی میں علماء کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق کرنے کے بعد جو ہے کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ تو اصل میں یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہاں پہ یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتانا کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ علامہ ثاقب اقبال شامی صاحب جو ہے وہ عمران خان کے حکم پر چلیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کے حکم پر چلنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے صاف صاف اس ملاقات میں کہہ دیا تھا کہ یہ بالکل جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ کس طریقے سے ان کی ملاقات کروائی گئی، ان کے جو بھانجے ہیں عمران خان صاحب کی حسان نیازی صاحب، انہوں نے یہ کہہ کر ملاقات کروائی، علامہ ثاقب اقبال شامی صاحب کو کہا کہ اگر آپ ان کے ساتھ ملاقات نہیں کرتے تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلے گا
کہ کچھ رافضی حضرات ہیں جو عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر رہے ہیں. اگر انہوں نے عمران خان کے ساتھ رابطہ کر لیا تو عمران خان صاحب ہو سکتا ہے ان کی باتوں میں آ کر ان کے موقف میں نہ چلے جائیں. تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ان سے ملاقات کریں, آپ ان کو سمجھائیں. جو بات آپ سمجھائیں گے وہی ان کو ظاہر سی بات ہے سمجھ آئے گی. تو انہوں نے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جو رافضی ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات نہ ہو, اور آپ ان کو جو ہے اچھے طریقے سے یہ باتیں بتائیں, اور رافضیوں سے دوری رہے تو بہتر ہے. یہ بات کہہ کر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے یہ ملاقات کروائی گئی. باقی کوئی ان کو جو ہے علامہ ثاقب اقبال شامی صاحب کو ان کے ساتھ کوئی ایسی لالچ نہیں تھی. باقی دلوں کے راز, یہ جو پیغام ہے یہ میں نے آپ کو جو بظاہر ہے وہ دیا ہے, جو مرکز کی طرف سے آیا ہے. باقی دلوں کے راز جو ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے. اب میں نے آپ کو جو کہا تھا کہ اس کی ریکارڈنگ جو ہے میں آپ کو لاسٹ میں سناؤں گا, ان کی مرکز کی طرف سے جو پیغام ہے ریکارڈنگ, وہ میں آپ کو ریکارڈنگ سنواتا ہوں. آپ وہ ریکارڈنگ سن کے خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ کیا معاملات ہیں, کس وجہ سے یہ جو ہے ملاقات ہوئی, کس نے کروائی, کیا ہوا. یہ ریکارڈنگ سنیے گا توجہ سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. وہ ڈی ایچ اے کی کوئی پارٹی ہے, ابھی یونیورسٹی انڈر کنسٹرکشن ہے, زیر تعمیر ہے, ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. تو ڈی ایچ اے کی کوئی پارٹی ہے. اور دوسری بات, بالکل پیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. اصل میں نے یہ 4-5 سال سے پیر صاحب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ آپ ملاقات کریں عمران خان سے. یہاں تک کہ ایک دفعہ عمران خان نے خود پیر صاحب کو کال کی کہ آپ بنی گالہ تشریف لیں, لیکن پیر صاحب نے وقت نہیں دیا ان کو. ان کا کوئی بانجا ہے کہ بھتیجا ہے, حسان نیازی نام ہے اس کا, وہ پیر صاحب سے مسلسل رابطے میں تھا. اسلام آباد میں جب پیر صاحب تھے تو پیر صاحب سے اس نے بڑا رابطہ کیا, تو پیر صاحب نے اس کی کال پہلے نہیں لی, پھر بتایا کہ مصروف ہوں. پیر صاحب لاہور تشریف لے, تو لاہور میں وہ کہنے لگے کہ حسان نیازی کہنے لگا کہ رافضی اس بندے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اگر آپ ملاقات نہیں کریں گے, آپ اس کو حق نہیں بتائیں گے, تو دوسری پارٹی جو ہے وہ انہیں بتائے گی اور اپنے طریقے سے بتائے گی, تو آپ ان سے ملاقات کریں. پیر صاحب نے فرمایا کہ میں تو لاہور آ گیا ہوں, میری مصروفیات ہے یہاں پہ کچھ. تو اس نے ایسا کیا کہ وہ عمران خان کو لاہور میں لے آیا, یہاں پہ ملاقات ہوئی. تو پیر صاحب نے کہا کہ اگر تو میری یہ تمنا ہو کہ میں نے دوبارہ آپ سے ملاقات کرنی ہے, تو پھر میں آپ سے کوئی نرم بات کروں, لیکن آپ مجھ سے کوئی ایسی توقع نہ رکھیے گا. پھر پیر صاحب نے بتایا کہ آپ نے فلاں ظلم کیا اور فلاں جو معاملات ہیں. اس نے کہا جی مجھے اتنا نہیں بتایا گیا, مجھے مطلب اس طرح باتیں مجھ تک پہنچائی گئی ہیں. بہرحال یہ ویڈیو جو ہے لمبی ہے, تو یہ باتیں آپ نے جو ہے وہ سن لی ہیں. اور میرے خیال میں جو لوگ تنقید کر رہے تھے علامہ ثاقب اقبال شامی صاحب کے اوپر, تو ان سب کو یہ جواب جو ہے وہ مل گیا ہوگا. اب اس کے بعد جو ہے وہ تنقید ختم کر دیں گے, اور ایسی کوئی بات نہیں. اگر کوئی اس طریقے سے بات ہوتی ہے, آپ لوگ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال آتا ہے, تو ضرور کمنٹس میں اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ العزیز جہاں تک ہمارے بس کی بات ہے وہ اس کی کوشش کریں گے, اس کا جواب جو ہے وہ ڈھونڈ کر آپ کو ضرور دیا جائے گا. اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو سلامت رکھے.